مولانا جیسے کہ آپ نے یہ فدیے کے حوالے سے فرمایا، سوال یہ ہے کہ فدیہ کب دینا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک تقسیم کی ہے بعض کتابوں میں، خود آغا سیستانی کی جو نئی کتاب ہے اس میں بھی یہ موجود ہے کہ فدیہ، دیکھیں ہمارے پاس فدیہ ہے 3 طرح کا۔ ایک کا نام انہوں نے رکھا ہے فدیہ تاخیر، ایک کا نام رکھا ہے فدیہ سالیانہ، ٹھیک، اور ایک کا نام رکھا ہے فدیہ روزانہ۔ ٹھیک، یہ 3 نام انہوں نے فدیے کے رکھے ہیں، یعنی 3 طرح کے ہیں فدیے اصل میں۔ ایک فدیہ تاخیر ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب انسان روزے کو نہیں رکھا کسی عذر کی وجہ سے، یا بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھا، بہرحال اس نے، اب اس کو اس کی گردن پہ قضا آئی ہے۔ ٹھیک، اگر اس نے پہلے سال جو اگلا رمضان اب آئے گا، مثلا فرض کریں پچھلے سال جو رمضان تھا اس میں نے کچھ روزے سفر کی وجہ سے یا جان بوجھ کے جو بھی وجہ رہی ہو چھوڑ دیے، اب اگر یہ اگلا رمضان آنے تک میں نے ان روزوں کی قضا کر لی، ٹھیک، تب تو فدیہ تاخیر میری گردن پہ نہیں آئے گا۔ ٹھیک، لیکن اگر پہلا سال گزر گیا بے شک، اور قضا نہیں کر سکا میں، اب چاہے جان بوجھ کے قضا نہ کی ہو، مصروفیات ایسی رہی ہوں، ٹائم نہیں ملا، کوئی بھی وجہ رہی ہو قضا نہ کرنے کی، تو جیسے ہی اگلا رمضان شروع ہوگا تو پچھلے رمضان کی قضا نہ کرنے پر ایک چھوٹی سی پینلٹی ایڈ ہو جاتی ہے، ٹھیک، اور وہ ہے فدیہ۔ یعنی اب قضا بھی کرنی ہوگی، فدیہ بھی ہاں، دینا اب آپ کو قضا بھی کرنی ہوگی، فدیہ بھی دینا ہوگا۔ یہ اس صورت میں کہ اگر کسی عذر سے آپ نے چھوڑا ہے، ٹھیک، اور اگر بغیر عذر کے چھوڑا ہے تو قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، اور فدیہ بھی ایڈ ہو ٹھیک جائے گا۔ ہے، یہ فدیہ ہے جو 750 گرام آٹا، چاول، دالیں یعنی اناج جو ہے اس ٹھیک کو ہے، دینا ہوتا ہے فدیے کے طور پر۔ ٹھیک، اب فرض کریں آپ نے اگلے سال بھی نہیں رکھ پائے، ٹھیک، تیسرے سال بھی نہیں رکھ پائے، تو پھر اگلے سالوں میں کچھ پلس نہیں ہوگا، ٹھیک، صرف پہلے سال سے ڈیلے ہونے کی وجہ سے یہ فدیہ آتا ہے، اسی لیے اس کا نام رکھا گیا فدیہ تاخیر۔ تاخیر، یعنی پہلے سال سے اگر قضا تاخیر ہو جائے اور نہ کر پائیں تو یہ فدیہ آتا ہے، لیکن ٹھیک، اگلے سالوں کی تاخیر پر مزید کوئی اور پینلٹی اس میں ایڈ نہیں ہوتی۔ ٹھیک، یعنی اگر آپ نے پہلے سال کے روزے 10 سال نہیں رکھے تو ایک ہی فدیہ آئے گا جو ٹھیک، پہلے سال کی وجہ سے جی، آتا ہے، یہ فدیہ تاخیر ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد دوسری جو اور تیسری کیٹیگری ہے، دوسری کیٹیگری سالانہ فدیہ ہے۔ ٹھیک، یہ ان بیماروں کے لیے جن کا بھی پچھلے مسئلے میں تذکرہ ہوا ٹھیک، کہ جن کو روزہ رکھنا بیماری کی وجہ سے جنہوں نے روزے نہیں رکھے اور ان کی بیماری اگلے سال تک کھنچ جائے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر درمیان میں صحیح ہو جائیں تو قضا واجب ہوگی، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ اچھا فرض کریں درمیان میں صحیح ہو گیا، اتنے دن بھی تھے کہ قضا کر سکتا تھا، قضا نہیں کی، اب فدیہ تاخیر اس پہ بھی آئے گا، ٹھیک ہے، یہ تاخیر والا فدیہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ایک سائیڈ میں ہو گیا۔ لیکن فرض کریں کہ جس کی گردن پر قضا نہیں آ رہی، یعنی اس کا بیماری، اس کا مرض اگلے سال تک کھنچ گیا، تو اب اس پہ قضا نہیں ہے۔ یعنی اگر اس سال بعد اگر ٹھیک ہو جائے تو پھر بھی قضا نہیں ہوگی؟ اگلے سال بعد اگر ٹھیک بھی ہو جائے تو بھی قضا نہیں ہوگی، ٹھیک، اس سال کی قضا نہیں ہوگی، وہ اگلے سال کی ہوگی لیکن پچھلے سال کی نہیں ہوگی، ٹھیک، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس پر پچھلے سال کا فدیہ آئے گا، ٹھیک، یعنی جیسے ہی مثلا فرض کریں 2021 کے رمضان میں نے کچھ روزے نہیں رکھے بیماری کی وجہ سے، ٹھیک، اور فرض کریں کہ بیماری آخر رمضان میں سٹارٹ ہوئی اور ایسی رہی کہ جو 2022 کا بھی رمضان شروع ہوگا تو وہ بیماری میری چلتی رہی۔ ٹھیک ہے، 2022 کے بعد فرض کریں علاج ہوا اور 2022 کے رمضان گزرنے کے بعد پھر میں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، تو 2021 کے روزوں کی قضا نہیں ہے میری گردن پر، ٹھیک، لیکن 2022 کے روزوں کی قضا آئے گی۔ ٹھیک، اچھا 2021 کے روزوں کی جو قضا نہیں ہے تو اب ہوگا کیا ان کا؟ کہتے ہیں ان کا فدیہ آئے گا، یعنی 2021 کا رمضان کا فدیہ 2022 کا رمضان شروع ہونے پر آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر یہ رمضان سے پہلے ٹھیک ہو جاتا تو فدیہ نہیں ہے۔ ٹھیک، فدیہ اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ جب بیماری اس کی اگلے رمضان تک کھنچے گی ٹھیک ہے، تو اس کی گردن پہ فدیہ آئے گا۔ ٹھیک، اس کو کیونکہ سال بعد فدیہ ہے، اس کو فدیہ سالانہ سے تعبیر کیا ہے، ٹھیک، یہ 1 سال بعد اس کے اوپر فدیہ واجب ہوگا پچھلے سال کے رمضان کا۔ ٹھیک، اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ درمیان میں اگر جیسا بعض لوگ ہوتے ہیں دائمی مریض ہیں، ٹھیک ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، اس کو پتہ اب ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے،
ڈائلسس پہ ہے، اس کو پتہ ہے ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے، بے شک، السر کا مریض ہے، اس کو پتہ ہے ٹھیک نہیں ہونا، شوگر کا مریض ہے، اس کو پتہ ہے ٹھیک نہیں ہونا، اور فرض کریں ایسی شوگر ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا. تو یہ تمام افراد جن کو پتہ ہے مرتے دم تک ٹھیک نہیں ہونا ہے، اسی بیماری کے ساتھ گزارا کرنا ہے، ٹھیک، تب بھی ان کا جو بیماری والا فدیہ ہے وہ اگلا سال رمضان شروع ہونے پر پچھلے سال کا فدیہ آئے گا. یعنی معلوم ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ بیماری ہے، پھر بھی پورے جی ہاں. رمضان کے اسٹارٹ ہونے کا انتظار کرنے کے جہاں رمضان اسٹارٹ ہوا وہ فدیہ ہاں، نکالے. اگلے سال کا سٹارٹ ہوگا تو پچھلے سال کا فدیہ نکالے گا. ٹھیک، لہذا اگر کوئی شخص پہلے سے ہی، مثلا مجھے پتا ہے کہ میں دائمی مریض ہوں، رمضان سٹارٹ ہوا، میں نے اسی سال کے رمضان کے روزوں کا فدیہ پہلے ہی نکال دیا، یہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو یعنی جو بیمار ہے اس کو حتماً ویٹ کرنا ہے اگلے سال کا. ٹھیک ہے، جب اگلا سال رمضان شروع ہوگا تو پچھلے سال کا فدیہ اس کی گردن پہ واجب اس وقت ہوتا ہے. جب واجب اس وقت ہوتا ہے تو پہلے نکالنا تو فائدہ ہی نہیں ہے. لہذا یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کو فدیہ اگلے سال کے رمضان کے شروع ہونے پر اگر بیماری ٹھیک نہیں ہوتی تو نکالنا ہے. ٹھیک، یہ ہو گیا فدیہ سالانہ. تو یہ دو کیٹیگریز ہو گئیں، ایک تاخیر والا اس کا بھی ایک ہی فرض ہے، ایک سالانہ اس کا بھی ایک ہی مصداق ہے. تیسری جو کیٹیگری ہے جو روزانہ والا فدیہ، اس کے 2-3 افراد ہیں. ایک وہ شخص کے جو بوڑھا اور بوڑھی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے روزے رکھنا ان کے لیے، دیکھیں اس کی 2 کیٹیگریز بنتی ہیں، اس کی بھی اور شدید پیاس والا کہ جو پیاس کو تحمل نہیں کر سکتا. ان دونوں کی 2 کیٹیگریز ہیں. بڑھاپا یا شدید پیاس ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، یا ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے روزہ بہت دشواری سے رکھتا ہے، شدید مشقت کے ساتھ رکھے گا. جن کو پیاس کی بیماری ہے یا جن کا بڑھاپا ایسا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تو ان پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک، نہ قضا نہ فدیہ، کچھ نہیں، تکلیف ہی نہیں ہے روزے کی. ٹھیک، درست. لیکن ان کی جو دوسری کیٹیگریز ہے دونوں قسموں کی، چاہے شدید پیاس والا وہ انسان کے جو انتہائی مشقت اور زحمت کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہو، یا بوڑھا اور بوڑھی وہ بوڑھا بوڑھی کے جو انتہائی شدید زحمت اور مشقت کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہوں، تو ان پہ روزہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان پر فدیہ ہے. اور ان کے پاس کیونکہ یہ آپشن ہے کہ یہ اپنا ہر روز کا فدیہ ہر روز دے سکتے ہیں. مثلا آج میں نے روزہ چھوڑا، آج کا فدیہ آج دے دیا، کل روزہ چھوڑوں گا، کل کا فدیہ کل دے دوں گا، پرسوں کا روزہ، پرسوں کا فدیہ پرسوں. تو کیونکہ ان کے پاس ہر روز کا آپشن ہے، اس لیے اس کو فدیہ روزانہ سے تعبیر کیا گیا. تو 2 افراد تو یہ ہو گئے، بوڑھا بوڑھی جو شدید مشقت والے ہوں، ٹھیک، اور پیاسا انسان جو شدید مشقت والا ہو. ٹھیک، 2 اور بھی ہیں. ایک وہ حاملہ کہ جس کے حمل کا وقت قریب آ گیا ہے. اب حمل کا وقت قریب آ گیا ہے، اس کا معیار آغا سیستانی نے جو اس نئی کتاب میں لکھا ہے، وہ لکھا ہے کہ 9ویں مہینے میں داخل ہو گئی ہو. ٹھیک، اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ 9ویں مہینے سے پہلے والی ہے تو وہ اس کیٹیگری کی نہیں ہے، وہ سمجھے نارمل بیمار والی کیٹیگری میں جائے گی. ٹھیک، لہذا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو 9ویں مہینے میں داخل ہو گئی ہے، اگر روزہ رکھنا اس کے اپنے لیے یا اس کے بچے کے لیے ضرر اور نقصان کا سبب ہے تو پھر اس پہ روزہ معاف ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی یہی کام کر سکتی ہے کہ ہر روز کے بدلے ہر روز فدیہ دے دے، یہ کر سکتی ہے، یہ آپشن اس کے پاس بھی ہے. ٹھیک، یہ 3 صورتیں ہو گئی. چوتھی صورت ہے اس عورت کا روزہ کہ جو دودھ پلانے والی ماں ہے. ٹھیک، حالا ماں ہے یا دایا ہے جو بھی دودھ پلا رہی ہے، دودھ پلانے والی عورت اگر دودھ نہ پلانا اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہو، یا بعض اوقات ممکن ہے اس کے اپنے لیے نقصان دہ ہو، تو دودھ نہ پلانا اگر نقصان دہ ہو تو ایسی صورت میں اس کا بھی روزہ معاف ہو جائے گا، ٹھیک، اور اس کے اوپر بھی یہ فدیہ آئے گا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی یہ فدیہ آ جائے گا. قضا نہیں کرنی ہوگی. ان دونوں صورتوں میں، بڑھاپے والی صورت، حمل قریب ہونے والی صورت میں اور دودھ پلانے والی صورت میں، ان دونوں صورتوں میں قضا واجب ہے. اچھا، قضا واجب. ان دونوں صورتوں میں قضا ہے. پہلی دونوں صورتوں میں قضا نہیں ہے، حتیٰ اگر بوڑھا بعد میں رکھ بھی سکتا ہو تب بھی قضا واجب نہیں ہے. ٹھیک، تو پہلی 2 صورتوں میں قضا نہیں ہے، صرف فدیہ ہے، اور ہر روز کا فدیہ ہر روز دے سکتے ہیں. ٹھیک، دوسری 2 صورتوں میں قضا بھی ہے اور فدیہ بھی ہے. ٹھیک ہے، ظاہراً جو مجھے یاد پڑا ہے احتیاط کی بنا پر، ٹھیک ہے. ٹھیک، فدیہ بھی ہے اور قضا بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں، ان کے پاس بھی یہ آپشن موجود ہے کہ یہ ہر روز کا فدیہ ہر روز دے سکتے ہیں. ٹھیک. کیونکہ ان چاروں صورتوں میں
یہ ہر روز کا فدیہ ہر روز نکال سکتے ہیں، اس لیے اس کو فدیہ روزانہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ٹھیک البتہ یہ واجب نہیں ہے کہ ہر روز کا ہر روز ہی نکالیں۔ ٹھیک یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ پورا مہینہ گزرنے کے بعد پورے مہینے کا فدیہ ایک ساتھ دے دیں، تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب پورے مہینے کا فدیہ، ویسے تو دیکھیں فدیہ ہے 750 گرام آٹا، ٹھیک آٹا چاول دال جو بھی کھانے کی چیز ہے، اناج 750 گرام آٹا۔ اب 750 کے حساب سے اگر 30 دن کا بنائے تو 22.5 کلو آٹا بنتا ہے۔ ٹھیک اب بعض لوگ احتیاطاً 1 کلو بھی دے سکتے ہیں، دیتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، احتیاط میں تو کبھی بھی حرج نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جو واجب ہے وہ 750 ہے، 750 گرام ہے، جو پورا 30 دن کا جو ہے 22.5 کلو آٹا بنتا ہے۔ ٹھیک اب 22.5 کلو آٹے کی جو قیمت بنتی ہے اس کے حساب سے آپ وہ آٹا، البتہ یہاں پر اس سے پہلے کہ آپ ہی سوال پوچھیں میں خود ہی سوال پوچھ کے جواب دے دیتا ہوں کہ آیا آٹے کی بجائے قیمت دی جا سکتی ہے نہیں دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بہت پوچھا جاتا ہے سوال۔ ٹھیک تو یہ عرض کر دوں، اصل ذمہ داری ہے آٹا دینا، ٹھیک ہے اصل ذمہ داری ہے آٹا دینا، لہذا دینا تو ابتدائی طور پہ آٹا ہی واجب ہے۔ ٹھیک ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جن کو آپ دے رہے ہیں آپ خود ان سے مطمئن ہیں، جانتے ہیں، دیندار لوگ ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس کو آٹا دیں، آپ اس کو پیسے دیں، اور پیسے دے کے کہیں کہ آپ میری وکالت میں، یعنی اس میں تھوڑی وکالتیں آپ کو ایکسٹرا دینی پڑیں گی، کہ آپ پہلے اس کو ایک وکالت دیں کہ میری طرف سے آٹا خریدو، ایک وکالت آٹا خریدنے کی۔ دوسری وکالت آپ یہ دیں کہ آپ جب آٹا خرید لو تو میری وکالت میں اپنے آپ کو میرا فدیے کے طور پہ دو، یہ 2 وکالتیں دے، اور پھر وہ تیسرا اپنے آپ کی وکالت میں جب آپ دے رہے ہیں تو وہ خود اپنی طرف سے قبول کرے اس کو۔ ٹھیک تو یہ 3 مرحلوں سے اگر وہ گزارے گا اس کو تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ پھر آپ اس کو پیسے دے دیں۔ یا اگر کسی ادارے کو آپ دے رہے ہیں اور وہ ادارہ مطمئن ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ یہی کام کرے گا کہ آپ کے بیہاف پر آٹا خرید کر آپ کے بیہاف پر وہ کسی فقیر کو دے دے گا، تو آپ کسی ادارے کو بھی دے سکتے ہیں۔ ذمہ داری بہرحال آپ کو اپنا اطمینان چاہیے ٹھیک کہ یہ آپ کام کر سکتے ہیں، یہ ایک چیز۔ دوسری چیز اور عرض کروں، یہ جو آخری کی 4-5 صورتیں آئی ہیں فدیہ، جہاں پہ فدیے کی بات ہماری آئی جی ہے، جی ان تمام فدیے کی صورتوں میں فدیہ ہی دینا ہے، آٹا دینا ہے۔ ٹھیک آپ کہیں جی میں کھانا کھلا دوں، یہ کافی نہیں ہوگا، لہذا چاہے فدیہ سالانہ ہو، تاخیر ہو یا روزانہ ہو، تینوں صورتوں میں آپ کو آٹا ہی دینا ہے، کھانا کھلانا کافی نہیں ہوگا۔ یعنی اجناس میں سے کچھ دینا پڑے گا۔ ہاں جی ہاں، چاہے یہ کھانا آپ کو مہنگا پڑ رہا، آپ کہیں یار میں کھانا کھلا رہا ہوں، مہنگا کام کر رہا ہوں، اس کے باوجود آپ سستا کام کریں، لیکن وہ کریں جو شریعت مانگ رہی ہے، ٹھیک اپنا دماغ اس میں استعمال نہ کریں، لہذا کھانا نہیں چلے گا، آپ کو آٹا ہی دینا پڑے گا۔ اب ایک جملہ اور میں ایڈ کر دوں، دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نہ تو ہم لوگ کسی عالم کی تقلید میں، کہ آپ کہیں جی مثلا آغا عامر نے یوں کہا ہے تو چلیں آغا عامر کی بات مانیں، دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں کہ تقلید ہم صرف فقہا کی کرتے ہیں۔ ٹھیک اب آپ کا فقیہ ایکس ہو تو ایکس، وائی ہو تو وائی، زیڈ ہو تو زیڈ، جہاں پر ہم جیسے افراد بعض اوقات اپنے ویوز بیچ میں لے آتے ہیں جی کہ یار ہم تو گوشت کھاتے ہیں تو ہم کیوں نہ گوشت کا نکالیں، یا ہم پیزا کھاتے ہیں تو ہم کیوں نہ پیزا میں، تو دیکھیں یہ چیزیں سننے میں اچھی ہیں، ٹھیک ہے ہم سن لیں، بس ایک کان سے سن اور دوسرے کان سے نکال لیں، اسی حد تک۔ وَإِلَّا آپ پابند ہیں اپنے مجتہد کے۔ فرض کریں میں آج یہیں پر اسی پلیٹ فارم سے فرض کریں ایک شوشہ چھوڑ دوں، یار جی آپ گوشت کا فدیہ دیں، تو آپ آنکھیں بند کر کے میری بات نہ مانیں۔ دیکھیں آٹا چاول دالیں یہ تو توضیح میں لکھے ہوئے ہیں، اس میں آپ آنکھیں بند کر کے مان بھی لیں تو بھی چل جائے گا، کیونکہ میں توضیح سے ہی پڑھ رہا ہوں، درست۔ لیکن جو چیزیں آپ کے نارمل روٹین سے ہٹ کر اگر کوئی بات کرتا ہے تو کم سے کم ایک دفعہ پوچھیں ضرور کہ بھئی آیا واقعا، اسی طرح یہ فطرے میں بھی بات آتی ہے، فطرے میں زیادہ ہوتے ہیں، فطرے میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ، کیونکہ یہ بات آتی ہے جی جو آپ کے شہر کی رائج غذا ہے، آپ کہتے ہیں جی رائج غذا تو گوشت ہے، تو وہاں پہ یہ زیادہ بات آتی ہے، لیکن وہاں پہ بھی اصل چیز اناج ہے۔ جی تو اس لیے جب بھی کوئی روٹین سے ہٹ کر کوئی چیز آپ کے کان سے ٹکرائیں تو صحیح ہے، نہ ایک دم انکار کر دیں یار یہ کیا بات ہو گئی، اور نہ ایک دم فوراً مطیع اور فرما بردار ہو جائیں، کم سے کم اپنے مجتہد کو ایک اتنا آپشن، اب تو نیٹ کا زمانہ ہے، آپ ایک سوال بھیج دیں کہ آقا یہ مسئلہ ہے، یہ بتائیں کہ گوشت فطرے میں دیا جا سکتا ہے نہیں دیا جا سکتا، گوشت فدیے میں دیا جا سکتا ہے نہیں دیا جا سکتا،
آپ کو جواب مل جائے گا, آپ کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک. اگر یہ فدیے کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا, اس میں پوچھنا ہی چاہوں گا کہ جو فدیے کی جو پہلی 2 اقسام تھی, سالانہ اور تاخیری, اس میں فدیہ کب دینا ہے؟ مثال کے طور پہ 29 شعبان یا جو ہماری چاند رات ہے, چاند نظر آ گیا, اس کے بعد وہ فدیہ دے سکتے ہیں یا نہیں, پہلے روزے کا ویٹ کرنا پڑے گا؟ تو چاند رات کا مطلب یہ ہے کہ رمضان شروع ہو گیا, اچھا تو اس لیے سالانہ والا تو چاند رات کو بھی دے سکتا ہے, ٹھیک. اور دوسرے والے تو رمضان جو تاخیر والا ہے وہ تو آپ اس کا میں بھی تو وقت تو گزر گیا اس کا تو کہاں دیکھیں, اس کا وقت تو گزر چکا ہے. جی جیسا بعض اوقات ہوتا ہے کسی کے 10 سال کے روزے قضا ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس نے 10 سال کے روزے قضا ہوئے ہیں, اور 10 سال اس کے اوپر مزید گزر چکے ہیں جو قضا نہیں کی اس نے, ٹھیک. تو 10 کے 10 سالوں کا اس کے اوپر ایک ایک فدیہ تاخیر تو آ گیا. اب وہ کبھی بھی دے سکتا ہے, اس کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہے, بس یہ ہے کہ واجبات کو ادا کرنے میں اتنا ڈیلے نہ کرے کہ سستی کرنے والا کہلائے. یہ ایک عمومی قاعدہ ہے. ٹھیک.